الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جیدہ مجدوہم استاد الحدیث مرکز آل محمد سنہ والی اور اس مسجد کے خطیب بیان فرما رہے تھے کہ آج ہمارا ایک پروگرام تھا جوہر آباد میں، تو ان کے توسط سے ہمارے عزیز مولانا خبیب جامی صاحب نے رابطہ فرمایا اور اپنی اس مجبوری کا اظہار فرمایا، تو پھر بندہ نے ان حضرات کی اجازت سے وہ پروگرام مؤخر کر کے آج یہاں حاضری دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی احمد انور صاحب زیدہ مجدوہوں کو شفاء عاجل کامل دائم اور مستمر عطا فرمائے. بھئی آواز نہیں آنی چاہیے، آواز نہیں آنی چاہیے. ٹیک لگا کے بھی نہ بیٹھو، آگے بیٹھو، شاباش، آگے آ رہو، شاباش. آپ بچے ہو نا، بزرگ آگے بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے آؤ. ٹیک کوئی نہ لگائے، ٹیک لگانی ہے وہ گھر چلا جائے. آگے آگے شاباش، ٹیک چھوڑ دو، آگے آ جاؤ نا. پیچھے بیٹھتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں. اور آگے مجمع کا حصہ بڑھو. جو تو بزرگ ہیں جن کی کمر کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک لگا لیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی کا ثبوت دیں. یہ بھی ایک بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، بلا وجہ مسجد میں ٹھیک لگانا، یہ ایک بے پرواہی ہوتی ہے اور عدم طلب کا اظہار ہوتا ہے کہ میں طالب نہیں ایسے بیٹھا ہوں بس. تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے جو جتنی طلب لے کے آتا ہے.
اس کے ہاں جو قدر و قیمت ہے طلب کی، نہ دولت کی ہے، نہ حسن کی ہے، نہ مال کی ہے، نہ حسب نسب کی ہے. جو جتنا محتاج اور طالب ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا. چونکہ یہ ایک اصلاحی مجلس تھی تو میں کوشش کروں گا کہ اسی کے متعلق اور پھر آخر میں کچھ آمد رمضان المبارک کے متعلق عرض کروں اور اس کے بعد پھر ہم عشاء کی نماز ادا کریں. میرے دوستو، یہ شور نہیں ختم ہوگا. شور میں مجھ سے بات نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. سبق ہو یا بیان ہو، جب شور کی آوازیں آتی ہیں پھر ہماری آواز نہیں چلتی. اب یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہماری بات کا. آگے آ کے بیٹھ جاتے ہو پھر شور بھی کرتے ہو. جب کہتے ہیں نہ بولو نہ بولو پھر بھی نہیں سمجھتے ہو. ایک عجیب سانیہ ہے، یہاں بھی اظہار کر دوں. کوئی تقریب شادی کی ہوتی ہے، بیاہ کی ہوتی ہے، منگنی کی ہوتی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، بڑے آگے بیٹھتے ہیں اور بچوں سے کہتے بیٹا تم جاؤ باہر تم کھیلو. کیوں جی؟ اور جب مسجد میں دینی تقریب ہوتی ہے بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مجھے بات آج تک سمجھ نہیں آئی. حدیث میں بھی ہے کہ بڑے آگے آئیں، نماز کی صفیں بنتی ہیں، بچے آگے ہوتے ہیں. بتائیے، بچے پیچھے ہوتے ہیں. تو اسی سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کے کام میں بھی بڑے آگے ہوں اور پھر بچے پیچھے ہوں. بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب یہ بہت شرارتی بچہ ہے، یہ بتا جائے بہت شرارتی انتہائی. اب پیچھے شرارت کی تو پھر ان کو بڑے آگے آ جائیں، بچے پیچھے ہوں تو آپ کو آگے ہونا نہیں لگے. ماحول بنے. جزاک اللہ خیر. یہ تھوڑا سا وقت تو لگا ہے لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک چیز یہیں سے لی ہے جسے مٹی کہتے ہیں، اور ایک چیز اوپر سے بھیجی ہے جسے روح کہتے ہیں. مٹی سے جو چیز بنی ہے اسے جسم کہتے ہیں، اور اوپر سے جو چیز آئی ہے اسے روح کہتے ہیں. روح اور جسم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے. صرف جسم ہو اسے انسان نہیں کہتے، صرف روح ہو اسے انسان نہیں کہتے. ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں ہوتا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. 4 ماہ نہیں گزرتے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ عالم ارواح سے روح لے کر اس جسم میں ڈال دیتا ہے. نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے. ہاں ڈاکٹر آج کل سائنس نے ترقی کی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں اب بچے کا دل دھڑک رہا ہے، روح آ گئی ہے، جان پڑ گئی ہے. یہ اس کا نقطہ آغاز حیات انسانی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے فرشتے نے روح جسم میں ڈالی ہوتی ہے، وہ فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کے لے جاتا ہے. زندگی ختم ہو جاتی ہے. روح آتی کیوں ہے اور روح جاتی کیوں ہے، اور جسم کا اور روح کا کردار کیا ہے. اس سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کہنے میں کچھ آسانی پیدا کر لیں گے. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے اللہ نے جسم کی تمام ضروریات مٹی سے پیدا کی. آپ بیٹھیں حضرت، مجھے شرم آتی ہے، یہاں تجھے رکھیں. اللہ نے جسم کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری کی. تمام ضرورتیں آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ہماری آسائشیں آرائشیں ہیں، ہماری
لذیذ ترین چیزیں ہیں، مرغوبات ہیں، مشروبات ہیں، ملبوسات ہیں، ہمارے مراکب ہیں، ہماری سواریاں ہیں، ہمارے مساکن ہیں، ہمارے محلات ہیں، سارے کے سارے اور اس کے اسباب مٹی سے نکلتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے، روئی سے بنتا ہے، یا وہ کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے ریشم، کیڑا مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائیں، سبزی کھائیں، پھل کھائیں، گوشت کھائیں، پانی پئیں، کہاں سے آتا ہے؟ ہمارا مشروب ہے جوسز، جوس پیو، یہ فریش جوس ہے، پیک نہیں، فریش جوس ہے، سیب کا، انار کا، انگور کا، کنو کا، موسمی کا۔ یہ سیب، کنو، انگور، موسمی کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے۔ کوئی بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، ٹیکہ لگاؤ، انجیکشن دو، گولی دو، کیپسول دو، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھک، طب یونانی، تمام دوائیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جڑی بوٹیاں ہیں، جڑی بوٹیوں سے عرق نکال کے وہ انگریزی دوائی بن جاتی ہے، جڑی بوٹیوں کو رگڑ کے معجون بنا کے دیسی دوائی بن جاتی ہے، اور چیزوں کو ملا کے نمکیات نکال کے ہومیوپیتھک دوائی بن جاتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرین، جہاز، اس کا میٹیریل کہاں سے نکلتا ہے؟ اور جس سے یہ چیزیں چلتی ہیں، پیٹرول، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیدا مٹی سے ہوا، رہ مٹی میں رہا ہے، کھا مٹی رہا ہے، پی بھی مٹی رہا ہے، اور سواری بھی مٹی پہ کرتا ہے، اور ایک دن آئے گا مٹی میں چلا جائے گا۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے پیدا بھی مٹی سے کیا ہے، لوٹائیں گی بھی اسی میں، اور ایک دن یہیں سے نکال کے کھڑا کر دیں گے۔ روح اوپر سے آئی ہے، روح کہاں سے آئی ہے؟ آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے میڈیکل سائنس نے، چاند تک پہنچ گیا ہے، مریخ پہ قدم گاڑ رہا ہے، لیکن روح کو نہیں پہچان سکا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا۔ روح کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی ایک واحد بے آباد جگہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، چند یہودی آ گئے۔ یہودی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کچھ پوچھے؟ کسی نے کہا رہن دے جا، رہن دے، نہ پوچھو، ایسے پوچھ لو کوئی جواب آئے گا پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک گلی ہم تو پوچھیں گے ہم، پوچھ لیا، کہتے ہیں مر روح یا ابو القاسم، مر روح، یہ حضور کو محمد نہیں کہتے تھے، اتنے پاگل تھے، ان کی کتابوں میں تھا کہ آنے والا نبی آخر الزمان جس کے خود منتظر تھے، ان کا نام محمد بھی ہوگا، احمد بھی ہوگا۔ یہ ایسے شیطان تھے، محمد نہیں کہتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے۔ خیر، یا ابو القاسم الروح، اے ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا نا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ یا ابو القاسم الروح، اے قاسم کے ابا، روح کیا ہے؟ تو آپ پہ وہ حالت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہونے کے وقت طاری ہوتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ اب عالم بالا سے تعلق ہے، ہم فون پہ بات کریں ہم کٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا بجائے ایک طالب علم
2 4 5 6 7 سال پہلے کی بات ہے، جامعہ سے طلباء کے ساتھ گیا ریمنڈ اجتماع پہ. اس کی بہن کا گھر اجتماع گاہ کے ساتھ کسی گاؤں میں تھا. وہ اپنے چونٹ چکا تھا، وہ 64 چرچنا والی کا جی اظہار نام تھا بیچارے کا مرحوم کا. تو وہ فون پہ بات کر رہا تھا، گاڑی آ گئی. اسے کہا بھی لوگوں نے گاڑی آ رہی ہے، لیکن وہ اتنا مگن تھا فون میں بات کرنے سے اسے پتہ نہیں چلا اور گاڑی اوپر سے گزر گئی، بیچارہ شہید ہو گیا. تو آدمی کسی ایک سے بات کرے تو باقیوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب بات اللہ سے ہو رہی ہو تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا. چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سخت سردی کے دنوں میں جب حضور پہ وحی اترتی، آپ کے ماتھے پہ پسینہ کے قطرے یوں چمکتے تھے جیسے چمکدار موتی گر رہے. وہ حالت طاری ہوئی، تھوڑی دیر میں حالت ختم ہوئی تو آپ کی زبان پر ہی آیت فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے میرے نبی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کیا ہے؟ انہیں کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے. بس یہ جواب دیا. اور آگے تمہیں پتہ نہ چلے امر کیا ہے تو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہارے پاس پہلے کتنا علم ہے جو اس کا علم نہیں ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا. یہ جواب دیا. حضرت شیخ مولانا ذکیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ عالم 2 ہیں، ایک عالم خلق ہے اور دوسرا عالم امر ہے. عرش ما تحت العرش عالم خلق ہے اور ما فوق العرش عالم امر ہے. یعنی عرش کے نیچے نیچے جو جہان ہے اسے عالم خلق کہتے ہیں، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ عالم امر ہے. انسان ابھی تک عالم خلق کو نہیں جان سکا، عالم امر کو کیا جانے گا. عالم خلق تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو یہ جو جس زمین پہ ہم رہتے ہیں کرۂ ارضی، اس کا جو مدار ہے صرف 30% حصے تک آگاہی ہوئی ہے، اوپر کا پتہ ہی نہیں. پہلا آسمان تو بہت دور ہے، کوئی یہ ہے وہاں تک. تو تمہیں تو یہ نہیں پتا، تمہیں روح کا کیا پتا چلے گا جس کا تعلق عرش سے بھی ماورا. تو اللہ نے بتانا چاہا ہے کہ تم روح کو نہیں سمجھ سکتے. بس اتنا سمجھتے ہیں روح ہوتی ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، روح ہوتی ہے تو کان سنتے ہیں، روح ہوتی ہے تو زبان بولتی ہے، روح ہوتی ہے تو قدم چلتے ہیں، روح ہوتی ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں، روح ہوتی ہے تو زبان چکھنے کا کام کرتی ہے. روح نکل جائے سارے اعضاء صحیح ہوتے ہیں، کوئی عضو بھی کام نہیں کر سکتا. اچھا خاصا چنگا بھلا صحت مند آدمی ہے، مر جاتا ہے، کیا کہ اس کا قیمہ بنتا ہے تو مرتا ہے؟ بولیے. اس کا سر کٹتا ہے تو مرتا ہے؟ نہیں، روح نکلتی ہے. ناک صحیح ہے، کان صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے. تو یہ ہے روح. چونکہ روح آسمانوں سے آئی ہے، اللہ نے روح کی ساری غذا بھی آسمانوں سے اتاری ہے. جسم مٹی سے بنا تھا، بات ساتھ چل رہے ہیں نا، جسم مٹی سے بنا تھا. جسم کی ساری ضرورت کون پوری کر رہی ہے؟ مٹی. اللہ اکبر. گندم بھی مٹی میں رکھ دی ہے، بس محنت کرو. چاول بھی مٹی میں ہے، آپ کا ساگ شریف بھی مٹی میں ہے، آپ کی مکئی کی روٹی بھی مٹی میں ہے، ساری چیزیں مٹی میں ہیں. روح اوپر سے آئی تو روح کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ اوپر سے. نبی بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، انہوں نے بتایا ہے یہ روح ان کاموں سے گندی ہوتی ہے،
ان کاموں سے صحیح ہوتی ہے. روح کو پاک کرو، روح کو پاک کرو. گویا جسم روح کو جسم میں ڈال کے روح کو گندا کرتا ہے انسان، یا روح کو پاکیزہ بناتا ہے انسان. پھر جس حالت میں اس کو چھوڑتا ہے، گندی حالت میں یا اچھی حالت میں، جب اپنی عمر مستعار پوری کر کے روح اوپر جاتی ہے تو وہی حالت لے کے اوپر جاتی ہے. اگر اس انسان نے جسم کے کردار سے روح کو پاکیزہ کر لیا ہوتا ہے، پھر یہ پاک ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب جسم سے نکلتی ہے بڑے اعزاز کے ساتھ ریشم کے خوشبودار کپڑے میں اسے اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کا دیدار بھی کرتی ہے یہ. سفیان ثوری دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے، سفیان بتاؤ کیا ہوا؟ سفیان نے کہا کیا بتاؤں، میں تمہیں چھوڑ کے آیا، مجھے اللہ نے سب سے پہلے اپنا دیدار نصیب کرایا. اسی کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب فرشتے روح نکالتے ہیں کہتے ہیں او مطمئن جان، سبحان اللہ. جب یہ عمل ایمان اور تقوی سے اسے اتنا اطمینان مل جاتا ہے کہ فرشتے بھی کہتے ہیں او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب چھوڑ دنیا کو، دنیا کے دھندوں کو، تجھے تیرے رب نے یاد کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی روح نکلتے ہوئے دکھاتے ہیں ویڈیو میں. دیکھا ہے کبھی؟ یا جنہوں نے کسی کو فزیکل یعنی حقیقت میں موت کے وقت دیکھا ہے تو یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے ایک طرف کو لگ جاتی ہیں. دیکھا ہے کسی نے؟ بولو. وہ سیڑھی لائی جاتی ہے، سیڑھی روح نے جس پہ چل کے اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. تو فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر وہ چلا جاتا ہے، جسم یہاں پڑا ہوتا ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار کرتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. موت ہلاکت کا نام نہیں ہے. اگر تم نے اس جسم کے عمل سے روح کو پاک کر لیا ہے تو موت اللہ کے دیدار کا نام ہے. اسی بات سے فرمایا گیا، فرمایا الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت کو ہلاکت نہ سمجھو، موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے. الموت تحفۃ المؤمنین. موت تو تحفہ ہے، موت تحفہ ہے. اور اس سے بڑھ کے تحفہ کیا ہو کہ رب کا دیدار نصیب ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہو سکا دنیا میں، حضور کو اللہ نے معراج میں کرایا. ہر مومن کو روح نکلنے کے بعد دیدار خدا نصیب ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے یہ مومن. روح اس کی اللہ کا دیدار ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں. پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے فادخلی فی عبادی. سبحان اللہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ گیا ہے یہ میرے نیک لوگ ہیں، یہ انبیاء، یہ صدیقین، یہ اولیاء، تو بھی ان میں شامل ہو جا. یعنی وادخلی جنتی،
یہ میرے بندے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو بھی جنت کے مزے لوٹنے میں شامل ہو جا۔ لوگ سمجھتے ہیں مر گیا، روتے ہیں، ارے اگر عمل کر کے اس روح کو پاکیزہ بنا کے جسم سے نکالا ہے تو پھر یہ موت نہیں ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ اور اگر ہم نے اس حیات مستعار میں، اس زندگی میں جسمانی لذتوں کو آگے رکھا، جسمانی لذتوں کو فوکس کیا، مزہ آ رہا ہے، مزہ یہ بھی کر لو، اس میں مزہ آ رہا ہے، ہم مزے کے چکر میں رہے، شہوات کے چکر میں رہے، خواہشات کے چکر میں رہے، تو چند روزہ مزہ تو لے لیں گے لیکن روح ہماری گندی ہو جائے گی۔ نہیں سمجھے جا، روح گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، پھر جب نکلے گی تو اللہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ جب نکلے گی گندا کپڑا آئے گا، بدبودار کپڑا آئے گا، نکلے بھی مشکل سے، تکلیف ہوگی، فرشتے اوپر لے جانا چاہیں گے، اس کو نیچے پٹخ دیا جائے گا، آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، ہر آسمان میں دروازے ہیں، معراج کی رات پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، ہر آسمان کا دروازہ حضور کے استقبال کے لیے کھلتا رہا، حضور آگے کا سفر جاری کرتے رہے۔ اور جب اس قسم کا بندہ جس نے اپنی خواہشات کی خاطر، لذات کی خاطر، ہوس کی خاطر پیسہ اکٹھا کر لوں، ہے جی، حلال و حرام کا فرق نہیں کیا، رشوت بھی لے لی، اس کا حق بھی مار لیا، بہن کا حصہ بھی کھا گیا، چھوٹے بھائی کا بھی کھا گیا، قرض لے کے بھی کھا گیا، شراکت میں مال لیا وہ بھی کھا گیا، جھوٹ بولنا پڑا وہ بھی بول لیا، حرام لینا پڑا وہ بھی لے لیا، کوئی پرواہ نہیں کہ بس مال مال مال، مال کی لذت ہے، اسی میں لگا رہا، نماز نہیں پڑھی، سویا رہا، حالانکہ اللہ نے کیا کہا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن یہ کہتا نہیں یار، نیند میں مجا، کس میں مجا، سوئے رہو، سویا رہا، ایسے نا، سویا رہا، اس سے کیا ہوا، جسم کو تو لذت ملی، روح گندی ہو گئی، روح ناپاک ہو گئی۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، آواز آئی، حی علی الفلاح، کیا آواز آئی، حی علی الفلاح، او دکان پہ بیٹھنے والے، اب کامیابی دکان میں نہیں مسجد میں ہے، کہ نہیں جی نہیں، مجھے تو دکان میں نظر آ رہی، یہاں گاہک آئے، وہاں کون سا گاہک ہے، وہ بیٹھا رہا، مال تو مل گیا، جسم کو مزہ آیا، وہ پیسے آگے، وہ گندی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح اس نے 40 سال 60 سال 70 سال اللہ کی نافرمانی کر کے، لذت حاصل کر کے، جسم کو تو لذیذ بنا لیا، جسم کی لذات حاصل کر لی، کہیں کھانے کی لذت، کہیں پینے کی لذت، کہیں حسن کو دیکھنے کی لذت، کہیں گانے سن کے کانوں کی لذت، سب کچھ جسم کو ملتا رہا، جسم بنتا رہا، روح گندی ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا 60 70 80 سال کے بعد روح ناپاک ہو گئی، روح گندی ہو گئی، گندی ہو گئی، اب اس کو نکالتے ہیں تو نکلتی نہیں، اور وہ روح اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ،
جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہ پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا نہ پسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، میں کسی کو ملنا چاہوں وہ بھی مجھے ملنا چاہے گا، میں کسی کو نہ ملنا چاہوں وہ مجھے ملنا چاہے گا؟ بولو یار، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے، یہی ہے نا۔ کوئی مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو، میں بھی اس سے ملنے کا شوق رکھوں گا، اور کوئی مجھ سے مل کے منہ پھیر لے میں اس سے پہلے منہ پھیروں گا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، اصل میں یہ حدیث موت کے وقت کی ہے۔ کس وقت کی ہے؟ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اس وقت میں تم سمجھتے ہو یہ ہمارے قریب ہے، نہیں، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ وہ اوپر کے مناظر دیکھ کے، اوپر کے حالات دیکھے، احب لقاء اللہ، اس وقت میں خواہش کرتا ہے اور جلدی نکل، چھوڑ اس جسم کی قید کو، رب سے ملتے ہیں، تو اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے۔ اور جب کوئی کافر ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، جب اسے اوپر کی ہولناکیاں، عذاب، اللہ کی ناراضگیاں دکھائی جاتی ہیں، وہ جانا چاہتا ہے کہ نا نا نا، کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ اس وقت میں وہ اللہ کو ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اور میرے دوستوں، تھکے ہیں نا؟ کس وقت تھکیں گے بتا دو؟ اللہ اللہ۔ اچھا جی، میں نے بتایا کہ جسم کی طاقت آتی ہے کھانے سے، ایسے نا؟ جسم کی طاقت آتی ہے مانی کہ کچھ کھاوے گا نہیں بڑا کیسے ہوئے گا؟ کیوں جی؟ کھاوے گا نہیں بڑا کیسے ہوئے گا؟ کھا کھا کے بڑے ہوئے۔ یہ اس روح کو بند کر دیکھو کال چھان آگئی ہو، اور یہ روح نہ روح عجیب بات ہے۔ اللہ میں بس بات ختم کر رہا ہوں رمضان پہ لا کے۔ یہ جو روح ہے نا، جسم کھانے سے طاقتور ہوتا ہے اور روح بھوکا رہنے سے طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا کھائیں گے جسم طاقتور ہوگا اور روح کمزور ہوگی، جتنا بھوکا رہیں گے جسم کمزور ہوگا، روح طاقتور رہے گی۔ اس واسطے اولیاء اللہ کہتے تھے کھاؤ بھی تھوڑا، سو بھی تھوڑا، باتیں بھی تھوڑی کرو، اور لوگوں سے میل جول بھی تھوڑا کرو۔ قلت الکلام، قلت المنام، قلت الاختلاط مع الانام، ٹھیک ہے؟ قلت المنام یہ کہتے تھے، کیوں؟ وجہ اس کی یہی تھی۔ اگر اب کہتے ہیں خوب کھاؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یاد بھی کرو۔ اچھا بھائی، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کھانے سے جسم طاقتور ہوتا ہے اور روح ایسے ہی نا۔ 11 مہینے ہم کھاتے رہے، اور شروع ہوئے تھے شوال سے۔ شوال میں کھایا، ذوالقعدہ میں کھایا، ذوالحجہ میں کھایا، محرم میں کھایا، صفر میں کھایا، ربیع الاول میں کھایا، ربیع الثانی میں کھایا، جمادی الاولیٰ میں کھایا، جمادی الاخریٰ میں کھایا، رجب میں کھایا، شعبان میں کھایا۔ 11 مہینے کھا 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 کے جسم ہمارا آگے بڑھ گیا، روح پیچھے رہ گئی۔ اب جب رمضان ہے، اللہ نے کہا خدا کے بندے، وہ دیکھو انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ صحیح کہتے ہمارے استاد، کہتے ہیں آج کل تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج کل تو پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں، جب رات کو پٹاخے۔ مسجد میں اور میدان بنایا ہوا ہے،
گلیکسی گراؤنڈ. اچھا جی، تو 11 مہینے کھا کھا کے جسم بڑھ گیا آگے اور روح رہ گئی. اب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو 11 مہینے کھاتا رہا، اس سے جسم بڑھتا رہا، روح کمزور ہوتی رہی. اب اتنا کر لے، 1 مہینہ روزے رکھ لے، میں روح جسم کو پھر برابر کر دوں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا 6 مہینے روح کی خوراک، 6 مہینے جسم کی خوراک، 6 مہینے روزانہ ہوتا، 6 مہینے روزہ ہوتا. لیکن رب نے کرم کیا کہ 11 مہینے کھانے کو اور 1 مہینہ روزے کو 11 مہینے کے برابر کر دیا. جو آدمی 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اگلے سال تک اس کی روح کا سفر جسم کے برابر ہو جاتا ہے. اسی واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے. جو آدمی رمضان میں اللہ کو اپنا بنا لے، اپنے ساتھ لے لے، تو سارا سال اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایک کرم تو یہ کیا 11-1 مقابلہ. 11-1 مقابلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اللہ نے کر دیا. اور دوسرا یہ کیا ہم 11 مہینے ہر وقت کھاتے رہے. کوئی وقت تھا ہمارا؟ بولتے نہیں، ہر وقت کھاتے تھے. ناشتہ کیا، پھر چائے پی لی، پھر سموسہ کھا لیا، پھر پکوڑے کھا لیے، پھر دوپہر کا کھانا کھا لیا، پھر شام کی چائے پی لی، پھر کوئی مہمان آ گیا رات کو اٹھ کے پھر کھا لیا. کیوں جی؟ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب 11 مہینے پورے ہم نے کھایا ہے تو رمضان کا پورا مہینہ ہم بھوکے رہے. رمضان کا چاند نظر آئے کھانا پینا چھوڑ دیں شوال کے چاند تک. لیکن اللہ نے پھر کرم کیا، نہیں پورا مہینہ نہیں، مر جاؤ گے، صرف دن کے وقت میں کھانا پینا چھوڑ لو، پورا مہینہ بھوکا رہنے کے برابر قرار دے دوں. پھر کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو بیمار ہو جائے، سفر پہ چلا جائے، وہ بھی روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، پھر رکھ لے. میرے دوستو، یہ ہے روح کا اور سفر کا معاملہ. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. کامیاب وہی ہوگا جس نے روح کو پاک کر لیا. اب ہم دیکھیں ہماری روح پاک ہے کہ نہیں. اگر تو روح کا دل لگتا ہے قرآن میں، نماز میں، ذکر میں، پھر تو روح پاک ہے. اور اگر روح کا دل لگتا ہے گانے بجانے میں، ڈھول ڈھمکے میں، ڈانس میں، تو پھر سمجھے روح ہماری ناپاک ہے. کیوں کہ شہد کی مکھی پھول اور پھل پہ بیٹھتی ہے اور گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. تو اس سے ہم فرق کر سکتے ہیں ہماری روح اگر پاک ہے تو وہ پاکیزہ ماحول کو پسند کرے گی، اگر ہماری روح گندی ہے تو وہ گندے ماحول کو پسند کرے گی. بس میرے دوستو یہی کہنا تھا. امید ہے کہ بات سب میں آگے ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم روح کو پاک کریں. روح کیسے پاک ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ اللہ کرنے سے. خدا کی قسم عجیب معاملہ ہے. ہم اللہ زبان سے کرتے ہیں، پاک روح ہو جاتی ہے. اللہ زبان سے کرتے ہیں، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لذت کے لیے، خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے جنت ہے. یہ تو روح کو پاک کرنے کا جہان ہے. آئیے ہم عزم کریں، انشاءاللہ روح کو اتنا پاک کریں گے، جب روح پاک ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی جا کے خوش ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنی روح پاک کرنے کا طریقہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. وہ ہر قسم کی علاشوں سے ہمارے جسم کو بھی، ہماری روح کو بھی محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.